السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ معیشت پاکستان کے اندر جہاں پر کاروباری زندگی بحال ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، وہیں پر اب جو اکانومیکل انڈیکیٹر یعنی معاشی نمبر جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ ٹریڈز کے حوالے سے آ رہے ہوں، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹس کے حوالے سے آ رہے ہوں، چاہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے کلیکشن کی مد میں آ رہے ہوں، تمام نمبر اس وقت اپنے اندر ایک گروتھ رپورٹ کرتے ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم ہوتے ہوئے دکھا رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے جولائی کے ماہ کے اندر جو ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے وہ تقریباً 300 بلین روپیز کی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان جو ٹارگیٹڈ رکھا گیا تھا کہ پاکستان کا ٹارگیٹ کیا ہے کہ ریونیو جو کلیکشن ہے، ریونیو کلیکشن جولائی کے ماہ کے اندر وہ تقریباً 243 بلین روپیز کی رکھی گئی تھی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ 23% سے اضافے کے بعد پاکستان نے جو ریونیو کلیکشن کی ہے وہ تقریباً 300 بلین روپیز کی کلیکشن کی ہے۔ اگر ہم گزشتہ سال کے حوالے سے اس کا موازنہ کرتے ہیں تو گزشتہ سال تقریباً 262 بلین روپیز کی کلیکشن ہوئی تھی۔ اگر اس کی مد میں دیکھتے ہیں کہ 262 بلین روپیز لاسٹ جولائی کے اندر پاکستان ایف بی آر نے کلیکٹ کی تھی، اور رواں مالی سال جو اس کو 300 بلین روپیز سے کلیکشن کی ہے، تو یہ 16% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اگر ہم ایئر آن ایئر بیسس پہ بات کرتے ہیں۔ تو بہت ہی اچھی پیش رفت ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں کاروباری زندگی بحال ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، وہیں پر ٹیکس کی کلیکشن جو کہ آپ کی معیشت کا ڈرائیور ہے، یعنی آپ کا ٹیکس کلیکشن جو ہوتا ہے وہ پرائمری آپ کا ڈرائیور ہوتا ہے آپ کی اکانومک ایکٹیویٹیز کے لیے۔ تو پاکستان نے اندر جولائی کے ماہ کے اندر بالخصوص جب کرونا وائرس کے بعد ہماری معیشت کے اندر ایک استحکام کی صورتحال آتی ہوئی دکھ رہی تھی، اس کے اندر یہ نمبرز بہت ہی زیادہ ایک پرو ایکٹیو اپروچ دکھا رہے ہیں کہ 10% سے ابو، یعنی اگر ہم ایئر آن ایئر بیسس پہ بات کرتے ہیں تو 16% کا اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اور اگر ٹارگیٹڈ بتاتے ہیں کہ جولائی 2020 کے اندر، یعنی جولائی 2020 میں جو ہمارا ٹارگیٹ رکھا گیا تھا وہ تقریباً 243 بلین روپیز کا رکھا گیا تھا، اس میں تقریباً 300 بلین روپیز پاکستان نے کلیکٹ کی ہیں۔ تو ایک اچھی خبر ہے، ایک اچھی پیش رفت ہے پاکستان کی جانب سے، پاکستان کی عوام کی جانب سے، کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ جو ٹیکس دینا چاہتی ہے وہ ٹیکس کے نمبرز بڑھ رہے ہیں، تو ایک اعتماد بحال ہوتا ہوا دکھ رہا ہے عوام الناس کا، بزنس کمیونٹی کا حکومت پاکستان کے ساتھ۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پاکستان اگر اس کے اندر سسٹین کر جاتا ہے اور ٹیکس کلیکشن کو جو ہے وہ ایک لیولز پہ جو ٹارگیٹڈ رکھا جاتا ہے اس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پاکستان کی معیشت کے لیے بہت ہی زیادہ اچھے اثرات آنے والے دنوں میں مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو دوسری اچھی خبر ہے پاکستان کے حوالے سے، اس کے اندر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس ہے، جو ابھی تک کے ڈیفیسٹ تھا مگر جولائی 2020 کے اندر 434 ملین یو ایس ڈالر سے سرپلس کے اندر رپورٹ کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے کہ پاکستان کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ تھا وہ سرپلس میں کنورٹ ہو گیا، اور تقریباً 424 ملین یو ایس ڈالر سے سرپلس رپورٹ کیا گیا ہے۔ اگر ہم گزشتہ ماہ سے بات کرتے ہیں یعنی جون 2020 کی بات کرتے ہیں، تو جون 2020 کے اندر یہی جو ہمارا یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو تھا وہ ڈیفیسٹ میں تھا، یعنی 100 ملین یو ایس ڈالر سے ڈیفیسٹ میں تھا۔ اور گزشتہ سال کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ گزشتہ سال جو ہے جولائی 2020 کے اندر یہی ڈیفیسٹ تقریباً 613 ملین یو ایس ڈالر کا تھا۔ تو پاکستان نے ایک پروگریس کی ہے اور ایک اچھے نمبر سے یہ سرپلس کے اندر کنورٹ ہوا ہے جولائی 2020 کے اندر، یعنی 434 ملین یو ایس ڈالر سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے اندر آ گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک اچھی ایک نیوز ہے، ایک اچھا سینیریو ہے کہ معاشی سرگرمیاں بحال ہوتے ہوئے ہمارا جو خسارہ تھا یہ سرپلس میں کنورٹ ہو گیا۔ اب ہم اس کے اندر مزید بات کرتے ہیں کہ یہ اس کی جو پاکستان نے امپورٹس کی ہیں اس دوران، ایکسپورٹس کی ہیں، ٹریڈز کا نمبر ہے، اور ریمیٹنسز کے اندر کیا رول پلے کیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں امپورٹس کے حوالے سے، تو جولائی 2020 کے اندر امپورٹس کا جو حجم رہا ہے وہ تقریباً 1.8 بلین یو ایس ڈالر کا رہا ہے، جو کہ گزشتہ ماہ کے مقابلے میں یعنی جون کے مقابلے میں یہ 20% سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور گزشتہ سال جولائی کے مقابلے میں اس کے اندر 15% سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یعنی گزشتہ سال پاکستان نے جو امپورٹ کی تھی جولائی کے مہینے کے اندر وہ 2.2 بلین یو ایس ڈالر کی تھی، اور رواں مالی سال جولائی کے اندر جو امپورٹ کی ہے پاکستان نے وہ 1.8 بلین یو ایس ڈالر کی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹس کے نمبر کی، تو ایکسپورٹس کے اندر پاکستان کی جو اس رواں مالی سال جولائی کے اندر جو ہے وہ 3.6 بلین یو ایس ڈالر کی پاکستان نے ایکسپورٹس کی ہے، جو کہ 13% سے کم ہوئی ہے، یعنی وافر لیولز کے اوپر، اچھے لیولز کے اوپر کم ہوئی ہے گزشتہ سال جولائی کے مقابلے میں۔ یعنی گزشتہ سال جولائی میں پاکستان نے تقریباً 4.18 بلین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹس کی تھیں، رواں مالی سال اس کے اندر تقریباً 12 سے 13% کی کمی دیکھنے میں آئی، اور ان ایکسپورٹس کی ویلیو ہے تقریباً 3.6
बिलियन यूएस डॉलर की रिपोर्ट की गई है। इन्हीं के पेश नज़र अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के जो ट्रेड डेफिसिट्स है उसके अंदर भी एक नुमाया तौर पर कमी देखने में आई, यानी लास्ट ईयर जो यही ट्रेड डेफिसिट जुलाई के महीने के अंदर था 1.9 बिलियन यूएस डॉलर का था। 1.9 बिलियन यूएस डॉलर से पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट 12% से कम होने के बाद रवा माली साल जो है ये ट्रेड डेफिसिट 1.7 बिलियन यूएस डॉलर का रह गया सिर्फ जुलाई के महीने के अंदर। तो ये कुछ ऐसे हिकमत अमली या ऐसी नंबर्स हैं जो कि कंपेरेटिवली अगर हम बात करें लास्ट ईयर जुलाई के मुकाबले में इस साल, तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर आया है वो ये आया है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर काफ़ी कमी देखने में आई है। जहां 4 बिलियन यूएस डॉलर से अबव की एक्सपोर्ट्स थी जुलाई 2019 के अंदर, वहीं पे 3.6 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास जो हमारी एक्सपोर्ट रही है जुलाई 2020 के अंदर। तो एक बड़ा एक लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स में जो हमारे जो एक्सपोर्ट्स है उसके अंदर काफ़ी लेवल्स के ऊपर कमी देखने में आई है। इंपोर्ट्स भी बिलखुसूस कम देखने में आई है, मगर इसकी वजह से हमारा जो डेफिसिट्स है उन डेफिसिट्स के नंबर के अंदर भी देखें तो तकरीबन 1.7 बिलियन यूएस डॉलर का डेफिसिट रह गया है, जो कि गुज़िश्ता साल जुलाई के महीने में 1.9 बिलियन यूएस डॉलर का डेफिसिट था। इन्हीं के साथ साथ बात करें जो मेजर रोल प्ले किया गया है इसके अंदर, वो मेजर रोल जो है वो हमारे रेमिटेंसेस का है। यानी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में जुलाई के महीने में जो है वो हिस्टोरिकली हाई रिपोर्ट की गई है, जो कि 2.7 बिलियन यूएस डॉलर की रेमिटेंसेस पाकिस्तान ने मौसूल किए हैं जुलाई 2020 के अंदर। अगर हम इसको गुज़िश्ता माह से कंपेयर करते हैं तो इसमें 12% का इजाफा देखने में आता है, और लास्ट ईयर जुलाई के अगर कंपेरिजन करते हैं तो 36% से इजाफा देखने में आता है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी पेशरफ्त है कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक इस्तेहकाम सी सूरत हाल आती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के डेफिसिट्स और एक्सपोर्ट्स के नंबर में थोड़ा सा हमारे को कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम तो हुई हैं, मगर वहीं पे दूसरी जानिब हमारी जो है जो इस वक्त रेमिटेंसेस है उसने इस इकॉनमी को काफ़ी हद तक सपोर्ट दिया है, बूस्ट दिया है। तो इसकी वजह से मईशत पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो है वो एक बेहतरी की समरात देती हुई दिखाई दे रही हैं। रोशन पाकिस्तान के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो स्कीम है जिसके अंदर पाकिस्तान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी एक फैसिलिटेशन का इदारा किया गया है कि वो अब पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। या पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो है जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है मिनिस्ट्री टाइप की, तो उसी तरीके से रोशन पाकिस्तान के तहत भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करने का इरादा रखती है PTI की गवर्नमेंट। ये सारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आवाम का कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है और ओवरसीज़ रहने वाले पाकिस्तानियों का भी कॉन्फिडेंस अपने मुल्क में बहाल हो रहा है। ऐसे वक्त जब बाहर की मईशतों के अंदर एक क्रंच आया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट की सूरत हाल बड़ी कशीदा इस वक्त दिख रही है बाहर ममालिक के अंदर। न्यूजीलैंड के अंदर जिस तरीके से कोरोना वायरस के इम्पैक्ट की वजह से इलेक्शन मुलतवी हो गए, फिर कारोबारी ज़िंदगी को फिर भी पार्शल लेवल्स के ऊपर मुअत्तल किया जा रहा है। तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को अगर अपने मुल्क के अंदर फैसिलिटेशन मिलती है और पाकिस्तान आके अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा अरीना यही होगा कि पाकिस्तान में अपने सरमाए को लगाया जाए और पाकिस्तान में आके कारोबार किया जाए और पाकिस्तान के लिए जो है वो सपोर्टिंग अपने एक रोल प्ले किया जाए। यही सारी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था गुज़िश्ता माह तक, उसके अंदर एक सरप्लस रिपोर्ट किया गया और सरप्लस भी अच्छे नंबर से रिपोर्ट किया गया, यानी 434 मिलियन यूएस डॉलर से सरप्लस रिपोर्ट किया गया। यही कुछ न्यूज़ है जिसकी बेसिस पे हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक FBR की जानिब से हमको एक पॉजिटिव न्यूज़ मिली। दूसरे हमको ट्रेड्स के नंबर के अंदर भी काफ़ी हद तक के चेंजेस आते हुए दिखाई दिए, और साथ ही साथ हमारे को इसके अंदर जो है वो रेमिटेंसेस के अंदर भी काफ़ी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से हमारे करंट अकाउंट्स का जो डेफिसिट था वो सरप्लस में कन्वर्ट हो गया। ये इसका पूरा सहरा अवामुन नास पाकिस्तान को जाता है, साथ ही साथ पाकिस्तान की हुकूमत जमात यानी PTI को भी जाता है कि उनकी काविशों की वजह से मुल्क के अंदर एक सरमायाकारी को फ़रोग़ देने का अमल थोड़ा ज़रूर मगर स्टार्ट हो गया है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और इंटरनेशनल इन्वेस्टर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का एक अज़्म ज़ाहिर कर रहे हैं। जिस तरीके से गुज़िश्ता न्यूज़ में हमने बताया था कि वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर साहब ने इस बात का अंदिया दिया था कि सैमसंग मोबाइल्स वालों ने, जो मोबाइल कंपनी में जाइंट माना जाता है, कोरियन बेस्ड कंपनी है, उसने भी अपना इरादा ज़ाहिर किया है कि पाकिस्तान में वो सैमसंग का असेंबली प्लांट लगाए। तो अगर इस टाइप की चीज़ें पाकिस्तान में होंगी और पाकिस्तान में बैरून मुल्क से जो कंपनीज इन्वेस्ट करने आएंगी, बिलखुसूस ऐसे प्रोडक्ट्स ही जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट्स की जाती हैं या पूरी दुनिया में भेजी जाती हैं, तो यकीनन पाकिस्तान को तरक्की करने में फिर टाइम नहीं लगेगा और पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर मुस्तहकिम से और मुस्तहकिम होते चले जाएंगे। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस बात पर सोचना चाहिए कि मुल्क के अंदर ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ को लाया जाए कि जिनकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान से फिर वो एक्सपोर्ट्स हो दूसरे ममालिक के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी खबरें आती दिखाई दे रही हैं कि जैसे माशी सरगर्मियाँ बहाल होती हुई दिखी हमारे सामने, तो वहीं पर ऐसे इक़दाम भी किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से
جس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر نمبرز بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے اثرات آنے والے دنوں میں بہت جلد عوام الناس تک منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کموڈیٹیز کی۔ انٹرنیشنل کموڈیٹیز اس وقت جو ہے وہ رینج باؤنڈ چل رہی ہے۔ گولڈ اور آئل ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبل کیا ہوا ہے اس وقت۔ گولڈ کے اندر اور آئل کے اندر کچھ اتنی زیادہ چینجز یا والیٹیلیٹی دکھ نہیں رہی، مگر اس وقت ایک اسٹیبل موو کے اوپر چل رہا ہے۔ گولڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو گولڈ تقریباً $11 پلس ہونے کے بعد $1958 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سلور تقریباً $0.27 پلس ہونے کے بعد $27.0 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اگر ہم کروڈ کی بات کرتے ہیں تو کروڈ $0.29 پلس ہونے کے بعد $42.63 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برینڈ تقریباً $0.29 پلس ہونے کے بعد $45.22 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو آئل جو ہے وہ 38 to 42 کے پہلے ریلی بنا رہا تھا، 44 کے درمیان 40 سے 44 کے درمیان ایک ریلی کے درمیان گھوم رہا ہے، رینج باؤنڈ چل رہا ہے۔ گولڈ نے آل دے کریکشن لی ہے اپنے پیک پہ جانے کے بعد، جو کہ $2080 پر آؤنس کا پیک تھا۔ اس کے بعد گولڈ تقریباً 1950-1960 کے درمیان اس وقت اپنے آپ کو بیلنسڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل لیولز کے اوپر معاشی استحکام آنا بہت ضروری ہے گولڈ کو مستحکم کرنے کے لیے، ورنہ کوئی بھی ایسی نیوز جس کی وجہ سے معاشی جو غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہوتی ہے، بالخصوص امریکہ اور چائنا کو لے کے یا مشرق وسطیٰ کو لے کے کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو گولڈ جو ہے وہ اس وقت پاور رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹریچڈ آؤٹ کر کے $2000 کے مارک کو اپروچ کر لے۔ مگر جیسے ہی ان کنڈیشنز کے اندر بہتری آنا شروع ہوتی ہے یا بہتری کے ثمرات آتے ہیں، سیف ہیون یعنی گولڈ اپنے آپ کو واپس کریکشن فیز میں لے کے آتا ہے، اور وہاں سے آ کے اپنے آپ کو مارکیٹ میں اس کا بیئرش آؤٹ لک آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے سینیریو ہے اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر جو ہے معاشی سرگرمیاں گریجولی بحال ہوتی جا رہی ہے، مگر وہیں پہ دوسری جانب لمحہ فکر یہ بھی ہے کہ کچھ معیشتوں کے اندر جو ہے یہ اس وقت کرونا وائرس کی دوسری آؤٹ بریک ہوئی ہے، اور ان آؤٹ بریک کی وجہ سے جو ہے زیادہ پینک کریٹ کرنے کے بجائے معاشی جو ایک SOPs بنائی گئی تھی ان کو امیڈیٹلی مینٹین کیا جا رہا ہے، تاکہ جو ہے جس لیول پہ پچھلی دفعہ جو ایک معاشی جو ہے بدعنوانی ہوئی تھی یا ایک غیر استحکام سے صورت حال پیدا ہو گئی تھی اس سے بچا جائے اور ایک بڑے ڈیزاسٹر سینیریو سے بچا جائے۔ تو جس طریقے سے نیوزی لینڈ کی اگر ہم اکانومی کی بات کریں کہ نمبر ضرور کم ہے ابھی کیسز کے اور افیکٹڈ لوگوں کے، مگر پھر بھی جو ہے نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے اس کے اوپر بروقت اقدام کرتے ہوئے اس کو ابھی فی الحال اپنی اکانومیز کو گریجولی کر کے جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ نیوزز ہیں کہ آنے والے دن جو ہے وہ کچھ مستحکم سے تو لگ رہے ہیں، مگر اگر کوئی بھی کشیدگی امریکہ کی جانب سے یا چائنا کی جانب سے یا بالخصوص انڈیا کی طرف سے اگر کوئی ریٹیلیشن ہوتی ہے چائنا کی طرف، اور یا پھر UAE اور اسرائیل یعنی متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی جو اس وقت امن پیس معاہدے کے اوپر ڈیل ہو رہی ہے، پیس معاہدہ مطلب یہ جو ہے اس کے اوپر ایک بات ہو رہی ہے کہ اس کے اسرائیل جو ہے وہ عرب ممالک کے ساتھ جو ہے وہ برادرانہ ریلیشن چاہتا ہے، تو اس کو بھی کافی کریٹیکل اینگل سے دیکھا جا رہا ہے۔ آنے والے دن جو ہے بالخصوص یہ ہفتہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ تھوڑے بیلنس اپروچ کے ساتھ چلیں گی، مگر ایک بھی ایسی کوئی نیوز جس کی وجہ سے یہ خطے کا یا پوری دنیا کا جو استحکام عدم استحکام میں تبدیل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے معاشی جو ہے وہ سرگرمیاں کے اوپر ایک اور افیکٹ پڑ سکتا ہے، کموڈیٹیز مارکیٹ پہ ایک افیکٹ پڑ سکتا ہے۔ معیشت پاکستان کے اندر جو پازیٹیو سینیریو آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ نمبرز اچھے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ معیشت پاکستان جو ہے وہ جس ایک بنیادی سطح کے اوپر تھی فروری مارچ کے اندر، اسی سطح کے اوپر پاکستان کی معیشت آ گئی ہے، اور یہاں سے جو ہے معیشت پاکستان آنے والے کچھ وقتوں کے اندر کچھ ماہ کے اندر جو ہے وہ گروتھ رپورٹ کر سکتی ہے۔ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ GDP کا تناسب پاکستان کا منفی بھی رکھا جا رہا تھا یا 1% 2% رکھا جا رہا تھا، تو کچھ تھنک ٹینکس کے درمیان یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ GDP گروتھ جو ہے پاکستان کی اس سال وہ 3% سے ابو چلی جائے۔ اگر پاکستان یہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو نیوز ہو جائے گی کہ پاکستان کی معاشی استحکام اور پاکستان کی سالمیت کے لیے بڑا اچھا رول پلے ہو جائے گا پاکستان کی جانب سے۔ تو عوام الناس اس وقت اپنا ایک سپورٹ دے رہی ہیں حکمران وقت عمران خان صاحب کو، ان کی گورنمنٹ کو بڑا سپورٹ دے رہی ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ معاشی سرگرمیوں کے اندر ان کو پازیٹیو چیزیں آتی ہوئی دکھائی دے رہی
رہی ہیں اس کے ثمرات بہت جلد عوام الناس تک کے پہنچائیں، اور جو ایک انہوں نے عزم ظاہر کیا ہے جس کے تحت کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، سسٹم کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو بھی تیزی سے آگے بڑھائیں۔ ورنہ اگر کرپشن کا اور یہ سسٹم کو ڈیولپمنٹ کے اندر انہوں نے رول پلے نہیں کیا تو یہ ساری ایکٹیویٹیز ان کی واپس نیچے فیس پہ چلی جائیں گی، کیونکہ ایک سسٹم کا حصہ ہے ایسا ہے، پھر لوگ واپس اسی طرف چلے جائیں گے جس طرف سے وہ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔